فیض اور ریٹیل اسٹوڈیم میں منعقد ہو رہا ہے. آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف اقبال آپ کو خوش آمدید. ٹھیک ہے. آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں محترم سردار وکیل خان صاحب جو سابق سفیر ہیں اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر. اہم تقریب کے مہمان خصوصی جناب اورنگزیب خان کچی وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ اور ثقافت ڈویژن آپ کے سامنے ہیں. ہمارے دوسرے مہمان خصوصی جناب رانا محمد قاسم نور وفاقی وزیر چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر. ہمارے درمیان کشمیری رہنما دانشور جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک سے موجود ہیں. آج کی تقریب کی شاید اور ہماری اس تقریب کے مہمان اعزاز جناب اسد رحمان گیلانی وفاقی سیکریٹری قومی ورثہ. جیسا کہ آج کی تقریب کے عنوان سے ظاہر ہے کہ مسئلہ کشمیر کو آج کی نسل کس حوالے سے کس نظر سے دیکھ رہی ہے. یہ وہ نوجوان نسل جو کل اس ملک کی باغ توڑ سنبھالے گی اور وہ اس حوالے سے کیا دیکھ رہی ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے. اہم مباحث کو اور ان سے منسلک حقائق کو آج کی اس تقریب میں پیش کیا جائے گا اور ہمارے سامنے جو ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں وہ یقیناً اس نوجوان نسل کو اس حوالے سے اہم معلومات بھی دیں گے اور اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. میں تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے بابرکت کلام سے کرتا ہوں. جناب حسن احمد جو پنجاب کالج سے ہیں. الذين سبقت لهم منا الحسنى
الله العظيم. یہ تھے جناب حسن احمد جو پنجاب کالج سے تھے، تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے ہیں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے پنجاب کالج سے ہی جبران حیدر تشریف لائے. تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، دست قدرت نے بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود. معزز خواتین و حضرات، اکادمی ادبیات پاکستان کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ ادبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی یا قومی مسائل اور قومی اہم واقعات کے حوالے سے وہ نوجوانوں کو اس میں شامل رکھنا اور ان کی رائے کو جاننا، ان کی رائے کو سمجھنا، یہ ہمارا طرح امتیاز رہا ہے. آج کی تقریب بھی اسی حوالے سے ہے کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل مسئلہ کشمیر اور مقدمہ کشمیر کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور اس کے حوالے سے کیا سمجھتی ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر اکادمی ادبیات کی چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف موجود ہیں جو استقبالیہ کلمات کہیں گی. میں پروفیسر صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات. نون صاحب وہ تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں. معزز اور محترم کشمیری رہنما، دانشور، کالم نگار اور محقق ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، وفاقی سیکریٹری برائے قومی ورثہ و ثقافت جناب اسد رحمان گیلانی صاحب، اہل قلم، احباب گرامی، معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، میں اکادمی ادبیات پاکستان اور اپنی جانب سے آپ سب کو یوم کشمیر کے حوالے سے منعقد ہونے والی اس خاص تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کی جو اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہمارے نوجوانوں اور اہل قلم سے خطاب کرنے کا وقت ہمیں عطا کیا. خاص طور پر میں شکر گزار ہوں اپنے صدر محترم کی جناب سردار مسعود خان صاحب جو سابق صدر آزاد کشمیر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ سابق سفیر ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے رکن رہ چکے ہیں اور اپنی ان سرکاری مصروفیات کے علاوہ انہوں نے اپنی قوم کی فکری رہنمائی کا بھی فریضہ سر انجام دیا ہے. وہ ایک دانشور کی حیثیت سے بھی معروف ہیں اور ہم سب ان کے خطابات، ان کی تقریریں، ان کی گفتگو بہت شوق اور دلچسپی سے ہمیشہ سنتے آئے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آج وہ جب طلباء سے گفتگو کریں گے تو ان کی گفتگو طلباء کے لیے بہت بصیرت افروز اور فکر انگیز ثابت ہوگی. خواتین و حضرات، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اس نشست کے انعقاد کا اصل مقصد اکادمی ادبیات پاکستان کے اس عزم کا اظہار ہے کہ کشمیر کا مسئلہ محض سیاسی گفتگو تک ہی محدود نہ رہے. آپ سے توجہ کی درخواست ہے بلکہ اسے فکری، تہذیبی اور ادبی سطح پر بھی زندہ رکھا جائے. اکادمی ادبیات پاکستان کا یہ عزم اور یقین ہے اور ہم
اسی یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ادب محض جذبے یا خیالات کے اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ قومی شعور کی تشکیل، اپنے تاریخ کے تحفظ اور عالمی مکالمے کے لیے بھی ایک بہت مضبوط اور زورآور صورتحال کا ایک اعلی کار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ادب کسی قوم کی تہذیبی اور قومی دریافت کے لیے، اس کی تشکیل کے لیے اور اس کے فروغ کے لیے بہت نمایاں کام سر انجام دیتا ہے، اور اسی لیے اکادمی ادبیات پاکستان ہر اس موقع پر جو قومی تاریخ اور قومی شعور کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ایسی تقریبات کا انعقاد کرتی ہے۔ لیکن اس تقریب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے وطن کے ان نوجوانوں کو اس تقریب میں منعقد کیا ہے جو راولپنڈی اسلام آباد کی مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور آج ہم صرف انہی کی گفتگو سنیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام میں سوائے مہمانان خاص کے علاوہ ہم نے کوئی اسپیکر یا خطاب کرنے کے لیے اہل قلم کو نہیں بلایا، بلکہ اہل قلم یہاں سامنے موجود ہیں اور وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کشمیر کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے اور کیا موقف رکھتی ہے اور کس طرح کشمیر کے مسئلے کو دیکھتی اور سمجھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف کالجوں سے رابطہ کیا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس خاص طور پر پنجاب کالج کے جو ڈائریکٹر ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز کے ڈائریکٹر پروفیسر چودھری محمد اکرم صاحب کی، کہ انہوں نے اپنے بہت سے طالب علموں کو یہاں بھیجا اور آج کی تقریب میں بھی ان کا حصہ رہے گا۔ ابھی تلاوت بھی کی پنجاب کالج کے طالب علم نے، نعت بھی پڑھی اور اس کے بعد ایک تقریب بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے یہاں پر جس کے طالب علم یہاں موجود ہیں، میں ان کے پرنسپل پروفیسر جاوید اقبال کی بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کشمیر کا مقدمہ کے عنوان سے اپنے نوجوانوں کی ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے جو ابھی وہ تھوڑی دیر میں یہاں کریں گے، اور جس کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس کشمیر کا مقدمہ کے عنوان سے یہ ڈرامائی پیشکش ہے، اس کا اسکرپٹ پروفیسر شاہد چودھری نے تحریر کیا ہے، ان کی بھی میں بہت شکر گزار ہوں اور ان کا اپنی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر تحریک پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے، پاکستان کا ایک لازمی اور ناگزیر حصہ ہے، اور کشمیر کی حفاظت، کشمیریوں کے حق خود ارادی کی حفاظت اور کشمیریوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں اور انسانوں کے جمہوری اور انسانی حقوق کی حفاظت ہم سب کا فریضہ ہے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان تمام مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جن کو اپنی زندگی کے بنیادی حقوق تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے۔ اس مختصر گفتگو کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام مہمانوں کا اور اپنے تمام طالب علموں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور انہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہیں یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس اہم قومی بیانیے کا ایک حصہ بن سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس کے فروغ اور اس کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان آج کی گفتگو، ہونے والی گفتگو اور خاص طور پر مہمانان گرامی کی گفتگو کو غور سے سنیں گے اور اس سے اپنے لیے بہت اہم مقاصد اور خیالات اپنے لیے اخذ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھی اکادمی ادبیات پاکستان کی چیئرپرسن ڈاکٹر نجیبہ عارف، جو اپنے استقبالیہ کلمات میں اس بات کی مہمانان گرامی کا تو شکریہ ادا کر رہی تھی، لیکن آپ طالب علموں سے بھی انہوں نے ایک خاص ذمہ داری کا عہد لیا ہے ایک طرح سے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور قومی بیانیہ، اس کے فروغ میں آپ ہی لوگ کام کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ہی لوگ آگے لے کر جا سکتے ہیں، تو یہ ایک آپ پر اہم ذمہ داری بھی آتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ یہ تو شاعر نے کہا تھا، لیکن ہمارے پاس کشمیر کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے ایف جی پوسٹ گریجویٹ کالج H9 اسلام آباد سے طلباء سید حسن مہدی، محمد ریان تنویر، محمد طلحہ زبیر
جو کشمیر کے اس مقدمے کو آپ کے سامنے پیش کریں گے ایک اسکٹ کے ذریعے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیے اسٹیج پر. ولیکن حاضر ہو. وکیل استغاثہ اپنی ابتدائی گزارش پیش کرے. یور آنر، یہ آج آپ کے سامنے کون موجود؟ یہ لوگ کوئی ظالم، کوئی فاسق، کوئی حکمران یا پھر کوئی مراد یافتہ طبقہ نہیں. یور آنر، یہ لوگ ایک محکوم قوم کے باشندے، ایک زخم خوردہ قوم کے باشندے، وہ قوم کہ جس کی لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بن گئی. جی ہاں یور آنر، یہ لوگ وادی کشمیر کے باشندے. یور آنر، 16 مارچ 1846 تاریخ کا وہ سیاہ دن کہ جب قلم کی ایک نوک نے ہزاروں انسانوں کو مال تجارت بنا. یور آنر، 75 لاکھ نانک شاہی سکوں کی قیمت ایک پوری کی پوری قوم بیچ دی گئی. اور جانتے ہیں کہ ایک فرد کی قیمت صرف 7 روپے طے کی گئی، صرف 7 روپے. یور آنر، کیا اس سے بڑی انسانیت کی کوئی تذلیل ہو سکتی تھی؟ یہ کوئی منڈی یا بازار نہیں تھا، یہ ایک زندہ قوم تھی جسے بھیڑ اور بکریوں کی طرح بیچ دیا گیا تھا. یور آنر، یہ قوم سسکتی رہی، یہ قوم روتی رہی. اس قوم نے بہت مظالم سے، اس قوم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 13 جولائی 1931 کو اس قوم نے ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 جنازے اٹھائے. یور آنر، 1846 سے لے کے 1947 تک یہ قوم یور آنر، میرے عزیز دوست کی جو قصے اور کہانیاں سنا کے عدالت کا وقت ضائع ہے، جبکہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ وہ لوریاں ہیں جو کہ مائیں بچوں کو خاموش کرانے کے لیے سناتے ہیں، اس کو یہ عدالت کا نصیب کر گئے. رہی بات مہاراجا ہری سنگھ کی، تو خود 1947 میں قبائلی حملوں کے بعد مہاراجا نے بھارت کے ساتھ ادا کیا تھا، اور یہ ایک ایسی قانونی اور تاریخی حقیقت ہے جس کو میرے عزیز چاہتے ہیں. یور آنر، ابھی میرے فاضل دوست نے ایک قانونی الحاق کا ذکر کیا. وہ الحاق کس قدر قانونی تھا، اس کی کیا حیثیت تھی، وہ میں بعد میں بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں عدالت پہ واضح کر دوں کہ 1944 میں کشمیر کے 2 بڑے رہنما، جن کا میں نام چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں. کشمیر کے 2 بڑے رہنما چودھری غلام عباس اور شیخ عبداللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نہ کہ صرف کشمیر میں مدعو کیا بلکہ سری نگر میں کم و بیش 1 لاکھ افراد کے مجمع میں قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت کہہ کر پکارا. یور آنر، پھر آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 3 جون 1947 کو جب تقسیم ہند پلان کے تحت جغرافیائی حیثیت اور آبادی کے تناسب کے لحاظ سے ریاستوں کے الحاق کا فیصلہ کیا گیا، اس وقت بھی وادی کشمیر کا صحرا پاکستان سے کٹ گیا ہے. یور آنر، پھر آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں قرارداد الحاق پاکستان پیش کی گئی. یور آنر، اب میں اپنے پہلے جملے کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں اپنے فاضل دوست سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چوری جسے یہ الحاق کا نام دیتے ہیں، اگر وہ قانونی تھی اور رضاکاری کی بنیاد پہ تھی تو مجھے بتایا جائے کہ وہ بھارت جو خود اس مقدمے کو گھسیٹ کر UN تک لے گیا تھا، آخر اس نے اب تک UN کی قراردادوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروایا؟ آخر کس ڈر کی بنیاد پہ شہری علاقوں میں 10 لاکھ فوج تعینات کی گئی ہے؟ اور آخر کیا وجہ تھی کہ تقسیم ہند کے وقت بھارت کی فوجیں کشمیر میں قابض پہلے گئی تھی اور کاغذات بعد میں منظر عام گئے؟ میرے عزیز دوست نے شاید کے نوزاد کو صحیح طریقے سے جھنجھوڑا ہے. شاید ان کو پتہ نہیں کہ جس 1.5 لاکھ کے مجمع کے سامنے ان کے علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہر ہے، اسی 1.5 لاکھ کے مجمع کی بعد میں رضامندی بھی لے لی گئی تھی. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے مذہبی انتہا پسند لوگوں کا ہمیشہ سے اولین ذریعہ تفریح رہا ہے، جب بات اسلام کی آتی ہے پاکستان ہونے لگ جاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ایک ناخواندہ سے ناخواندہ بندہ بھی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے میری بات کا لاجیکلی کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا. باقی جو انہوں نے سوال کیا ہے اس کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا. کفر تو کبھی مسئلہ تھا نہیں، کفر ہمارے لیے کبھی بھی مسئلہ رہا نہیں. ہمارا موقف وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے خطیب منبر سلمی وارث منصب ہارونی حضرت علی نے ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ کافر کی حکومت کو تسلیم کر لینا لیکن تسلیم
ہمیں بھی تو بتایا جائے کہ کون سا ظلم ہے جو کہ کشمیریوں پہ ٹھایا جاتا ہے، جبکہ کشمیر کا ایک عام واسی بھی وہی زندگی گزارتا ہے کہ بھارت کا ایک عام شخص بھی کس ظلم کا ہے۔ یور آنر، جس ظلم کی میں بات کر رہا ہوں میرے فاضل دوست وہ بھی واقف، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانے، شریف کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریف کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ یور آنر، میں کون سا ظلم بتاؤں؟ یور آنر، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے، یہی مہینہ تھا 11 تاریخ کی، کشمیر کے عبد العزیز لیڈر مقبول بٹ کو جن لوگوں نے آواز اٹھانے کے جرم میں پھانسی پہ چڑھا دیا۔ یور آنر، آج بھی جو شخص آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ اس آواز کی قیمت اپنی گردن کٹا کر چکاتا ہے۔ یور آنر، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے، میر وائز مولانا فاروق کے جنازے پر فائرنگ کر کے 60 افراد کو دائمی نیند سلا دیا۔ یور آنر، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 1986 سے لے کے 1990 تک اس قوم نے 30,000 جنازے اٹھائے ہیں، اور ان کا یہ وکیل میرے سامنے دیدہ دلیری سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا ظلم ہے یور آنر۔ میرے عزیز مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ظلم؟ اگر آتنکوادی حملوں کے خلاف آواز اٹھانا ظلم کے زمرے میں آتا ہے، یہ غیر قانونی ہے، تو میں یہ ظلم سوال کرتا ہوں، سرعام کرتا ہوں۔ رہی بات پاکستان کی، یہ کشمیر کو فقط اس لیے آزاد کروانا چاہتا ہے تاکہ اپنے ذاتی مفادات کی تسکین کر لے، اس سے بڑا یور آنر، ہمارے لیے اس سے بڑا مفاد کیا ہو کہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم اسی وقت سرخرو ہو جائیں کہ ہم تیری زمین پہ مظلوموں کے حامی تھے اور ظالموں کے دشمن تھے۔ یور آنر، باقی ہمارا مطالبہ تو ہر قسم کے مفاد پہ نہیں، ہمارا مطالبہ تو شفاف ہے کہ بھارت کشمیر میں UN کی قرارداد کے مطابق الیکشن کروائے، پھر اگر نتیجہ بھارت کے حق میں آئے گا تو واللہ ہم اسے مشاہدہ دلی کے ساتھ اور پوری پیشانی کے ساتھ قبول کریں گے، اور اگر فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا تو ہم ان سے قبول کروا کے نام دیں گے، اور اگر کشمیری عوام کوئی اور راستہ چاہتی ہے تو واللہ ہم اس میں بھی کسی قسم کی مدد سے دریغ نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں نے یہ جنگ چھیڑی نہیں ہے جہاں اپنے لیے تب پہ تم کو بٹھاؤں گا، چلا جاؤ۔ کہ ہمارے لیے تو استحکام سب سے مقدم ہے، اس طرح یہ خلاف کیا یور آنر، objection۔ آبجیکٹ کی یہ بات کرتے ہیں یور آنر، کوئی ظلم نہیں بلکہ آتنکوادی چیزوں کے خلاف لیے جانے والے ایکشن، اور کون سا ایسا موقع جو کہ دہشت گردی کے خلاف آواز کہ ہم کون سے یور آنر، استحکام کی رنگ لگانے والوں سے پوچھیں آخر بھی نزدیک استحکام ہے کیا اس قسم کی آہو جھکا کا نام استحکام ہے؟ کیا ان غیر قانونی گرفتاریوں کا نام استحکام ہے؟ کیا ماورائے عدالت معصوموں کے قتل کا نام استحکام ہے؟ کیا خواتین کی عصمت دری کا نام استحکام ہے؟ یا پھر سیاسی اظہار سے پابندیوں کا نام استحکام ہے؟ یور آنر، تہاڑ جیل کی افراد کوٹیوں سے لے کر ممبئی کی مرکزی جیل تک، یور آنر راجستھان کی جیلوں سے لے کر راجستھان کی جیلوں میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ بھارتی لوگوں نے کشمیریوں سے بھر دیا ہے ان جیلوں کو۔ یور آنر، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کس جرم میں کشمیر کے عبد العزیز لیڈر ولی محمد یاسین کو قید کیا گیا؟ آخر کس جرم میں مسرت عالم بٹ اپنی زندگی کے 39 سال ان سلاخوں کی نظر کر چکی ہے؟ آخر کس جرم میں کشمیر کے عبد العزیز لیڈر شبیر احمد شاہ 33 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں؟ یور آنر، جب یہ ظلم کی داستانیں سنتا ہوں میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، آنکھیں خون رونے کو آ جاتی ہیں، اور دل یہ پکار کے کہتا ہے کہاں ہے ارض و سما کے مالک کہ چاہتوں کی رگیں چھڑے دے، حوث کی سرخی روح بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ یور آنر، کشمیر سے پھر زمین کا ٹکڑا جسے یہ لوگ استحکام کا نام دیتے ہیں، وہ دراصل کشمیر 1.5 کروڑ افراد کی زندگیوں کا سوال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ بھی ایک قوم کی طرح کیا جائے۔ ولی کیمپ کے دلائل سننے کے بعد یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ کشمیری عوام کو خودارادیت دینا ناگزیر ہے، لہذا یہ عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کروائی جائے، عدالت کی کارروائی برخاست کی جاتی ہے۔ ایک اچھے اسکرپٹ کو جس میں کشمیر کے مقدمے کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا، طلبہ نے اس میں مکالمے کی صورت میں جان ڈال دی، اور آپ سب تک نہ صرف وہ پیغام پہنچا بلکہ اس پیغام کی شدت بھی میں دیکھ رہا تھا طلبہ کے چہرے پر ہر جملے کے ساتھ بدلتے ہوئے جو اتار چڑھاؤ نظر آ رہا تھا۔ وہ یہ بات بتا رہا تھا کہ
سے آواز دیتی ہے. انشاءاللہ کشمیر آزاد بھی ہوگا اور کشمیری جو ہے وہ اپنی آزاد زندگی گزاریں گے. اب میں پنجاب کالج سے ہی سارا نور کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں. یہ تھی سارا نور پنجاب کالج سے. اور پنجاب کالج کے طلباء اور طالبات بہت خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں. یہ بھی ایک اچھا سائن ہے کہ آپ اس تقریب کو پوری طرح سے نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ اس کو اس کے اندر شامل اور اس میں دلچسپی سے حصہ بھی لے رہے ہیں. اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ اور ثقافت جناب مولانا زید خان کی موجود ہیں. آپ نے کسی پارلیمانی میٹنگ میں شرکت کے لیے جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیں. اور محترم جناب سمیع ملک صاحب، ہمارے ادارے کی پہچان جناب ڈاکٹر علیہ عارف صاحب اور تمام حاضرین کرام معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم. پارلیمانی میٹنگ ہوتی تو میں شاید اسکپ کر جاتا. یہ کیبنٹ میٹنگ ہے، وزیر اعظم صاحب کی طرف سے حکم آیا ہے تو مجھے وہاں حاضر ہونا ہے 5 بجے.
اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ٹائم مجھے 3 بجے کا دیا گیا تھا میں 3 بجے آ گیا تھا، تو کچھ لیٹ سے ہوا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا جانا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ آج اپنی نوجوان نسل کے خیالات اور ان کی جذبات کو کشمیر کے بارے میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو یہ کشمیر سے لگاؤ اور محبت کا سفر، اور جو ایک عقیدے کی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، وہ آج بھی ہماری قوم میں اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل میں اسی طرح جذبہ موجود ہے۔ میں جناب سردار مسعود خان صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ آپ بھی سن رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی بہت مطمئن ہوں گے کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی کشمیر کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن کر رہے گا۔ تقریب یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اس عزم کی تحریک کے لیے جمع ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ نہ تو فراموش کیا جا سکتا ہے، نہ اسے محض وقت کے حوالے سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ آج بھی بین الاقوامی قانون، عالمی انسانی ضمیر اور اقوام متحدہ کی ذمہ داریوں اور عالمی انصاف کا ایک سنجیدہ امتحان ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک تسلیم شدہ بین الاقوامی تنازع ہے جس کا حل اقوام متحدہ کی قرارداد اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے اصولوں کے مطابق طے ہونا ہے۔ پاکستان کا موقف اس حوالے سے واضح، مستقل اور اصولی رہا ہے۔ ہم یہ باور کراتے ہیں کہ طاقت اور جبر کے ذریعے کسی بھی تنازع کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کی توجہ اس حقیقت کی جانب متوجہ کرا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال نہایت تشویشناک ہے۔ بھارت کے بے دریغ مظالم، شہری آزادیوں پر قدغن اور ماروائے عدالت اقدامات، آبادی کے ڈھانچے میں تبدیلی جیسے اقدامات بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ ایسے حالات میں سفارتکاری سرکاری بیانات تک محدود نہیں رہ سکتی۔ قومی بیانی کی مضبوطی کے لیے فکری، ادبی اور ثقافتی محاذ پر بھی مطلوب کوششیں ناگزیر ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر قومی ورثہ و ثقافت ڈویژن اور اس کے نتائج تمام ادارے بالخصوص پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ایک مؤثر سفارتی معاون کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دراصل ادب اور ثقافت خاموش مگر دے پا اور مؤثر ذرائع شامل ہیں۔ عالمی رائے کو متاثر کرتے ہوئے، تاریخی حقائق کو محفوظ رکھتے ہوئے اور انسانی تجربے کو اس انداز میں پیش کرتے ہوئے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ایسی علمی اور ادبی و فکری سرگرمیاں سفارتی کوششوں کو اخلاقی اور انسانی بنیادیں فراہم کرتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سارے ادارے مل کر اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے وزارت کے تحت تقریباً 11 ادارے ہیں جو سارے اس موقع پر یکجہتی کشمیر پر اپنا حصہ اس قومی فرض میں ڈال رہے ہیں، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے یہاں کی ڈپلومیٹک جو ہماری برادری ہے اس کو بھی ہم نے مکمل انگیج کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے کشمیر کے سوال کو ہر فورم پر ہم انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کی حکومت بھی میاں محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں کشمیر کے مسئلے کو
اب اپنی سفارتی محاذ کا اولین وہ جو ہے سمجھتے ہوئے ہر فورم پر آج بھی پاکستان کے صدر تشریف لائے تھے اور ان کے وہاں پر تقریب ہوئی تو وہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب نے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور اس کے بارے میں بات کی. تو اس سے میں آپ کو اپنے تمام یہاں حاضرین کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے آپ کے دل کشمیر کے ساتھ رکھتے ہیں, آپ کی حکومت بھی دن رات کوشش کر کے کشمیر کا کیس لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ ہم سب کی کوششوں سے وہ دن قریب ہے کہ جب کشمیر کے لوگوں کو آزادی ملے گی اور وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے. بے حد شکریہ. پارٹی سیکریٹری ہیں برائے قومی ثقافت ڈویژن کہ وہ آئے اور آپ سے کشمیر کے حوالے سے بات کریں. جناب اسد رحمان. جو مقدمہ سنا اس میں بڑے اچھے دلائل تھے. پاکستان کی طرف سے انتہائی مدلل گفتگو کی گئی اور آپ نے دیکھا محسوس کیا جو ہمارے دوست ہمارے بھائی انڈیا کی طرف سے دلائل پیش کر رہے تھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ دلائل کتنے مکارانہ. ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا کے دلائل جس طرح بھی پیش کیے جائیں وہ مکارانہ ہیں. اور جو صاحب صدر تھے انہوں نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ بھی انتہائی صائب تھا, انتہائی مناسب تھا اور حقیقت اور عدل اور انصاف کے ساتھ تھا. تو جو دوست اور بھائی جنہوں نے یہ کشمیر کا مقدمہ نسل نو کی زبانی بیان کیا وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, ان کے لیے آپ تالیاں بجائیں گے. تو آج کا سبق یہ ہے کہ کشمیر اور کشمیر کا بیانیہ ایک زندہ بیانیہ ہے. یہ بیانیہ ابھی چل رہا ہے اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قومیں صرف اپنے جغرافی یا جغرافیہ سے نہیں بنتی, زندہ رہتی ہیں اپنے شعور سے, اپنے کانشنس سے. کشمیر کا مسئلہ بھی دراصل اسی قومی اور عالمی بیانیے کا حصہ ہے اور اسے زندہ رکھنا ایک سیاسی مجبوری یا ہم سب کی سیاسی ضرورت ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری تہذیبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. اور یہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ جو نسل یہاں بیٹھی ہے اس میں تو کچھ حد تک بڑی حد تک یہ ذمہ داری نبھائی ہے, لیکن آج کا جو نسل نو کا بیانیہ ہے یہ ذمہ داری جیسے میڈم نجیبہ عارف نے کہا یہ ذمہ داری اب آپ بچوں آپ کی ہے. آپ نئی نسل ہیں, آپ ملینیلز ہیں, آپ کے بعد پھر ایک جین زی بھی ہے. تو یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے اس قومی بیانیے کو تازہ رکھنا ہے تا وقتیہ کہ اقوام عالم کشمیر کا ایک منصفانہ حل نہ پیش کر دیں اور جو حق ارادیت کا وعدہ تھا, جو وعدہ کو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز نے دیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا. آج کی یہ تقریب جو نوجوانوں کی نظر سے کشمیر کو دیکھنے کی کاوش ہے وہ اکادمی ادبیات پاکستان نے کشمیر کے مسئلے کو محض ایک سیاسی عنوان کے طور پر نہیں بلکہ بھارت کے خلاف ایک انسانی تجربے, ایک قلب اور ایک زندہ تاریخی بیانیے کے طور پہ پیش کیا ہے. اور یہ ایک کلچرل ڈپلومسی ہے, بڑی سگنیفیکنٹ کلچرل ڈپلومسی ہے. اور ہمارے جو صاحب صدر کے آگے تشریف رکھتے ہیں جناب مسعود خان صاحب, ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, انہوں نے ہمارا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ انتہائی مؤثر طریقے سے ادا کیا ہے. اور چاہے UN ہو چاہے امریکہ ہو تو یہ جانتے ہیں کہ یہ کلچرل ڈپلومسی کتنی اہم ہے. میں محترمہ نجیبہ عارف کو آج کے
फंक्शन के हवाले से आज के जो हम कश्मीर के साथ एक सॉलिडरिटी का दिन कल इंशाअल्लाह मना रहे हैं, उसके लिए एक तकरीब मुनक़्क़द करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहैसियत वफाकी सेक्रेटरी कौमी विरसा सकाफत अकादमी अदबियत पाकिस्तान को कश्मीर के हवाले से इसकी तमाम अदबी सरगर्मियों और ख़ास तौर पर इस तकरीब के इनेकाद को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अकादमी पाकिस्तान कश्मीर के इस अहम तरीन बयानिए को बैनुल-अक़वामी इल्मी हलकों तक पहुँचाएगी और नौजवान नस्ल को इस बयानिए से जोड़ने के लिए इस किस्म के, जैसे आज का फंक्शन है, इस किस्म के मौसर इल्मी और अदबी इक़दाम करती रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आपसे असद रहमान गिलानी वफाकी सेक्रेटरी बराए कौमी विरसा और सकाफत डिवीजन गुफ्तगू फरमा रहे थे और ख़ास तौर पर अकादमी की कारकर्दगी और एक कौमी बयानी के तौर पर कश्मीर के मसले को पेश करने के हवाले से जो पेशरफ्त की जा रही है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर समीउल्लाह मलिक हैं जो कश्मीरी रहनुमा और दानिश्वर हैं, कश्मीर के हवाले से वाज़ेह आवाज़ हैं। मैं मुतमिस हूँ कि डॉक्टर समीउल्लाह मलिक तशरीफ़ लाएँ और कश्मीर के हवाले से, मुक़दमे कश्मीर के हवाले से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे इंतहाई अजीज बाशऊर बच्चों, बच्चियों, बेटियों, बेटों, नौजवानों और मेरे हमसफ़र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने कश्मीर का बड़ा पुरजोश मुकदमा सुना, मुकर्रीन की गुफ्तगू भी सुनी, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैं आज तकरीर करने नहीं आया। मैं कश्मीरी हूँ और कश्मीर का मुकदमा नस्लों की ज़ुबानी सुनने आया था और सुना भी और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने से बयान भी किया। मैं आज की महफिल को कोई रस्मी इज्तिमा नहीं समझता। इनकी जिंदगी का उसका सरमाया एक नाकाबिल यकीन की खुश घड़ियाँ उसने होती हैं जो अपने बच्चों को अपने सामने नरम बिस्तर पे सोता हुआ देखा। वाकई वो समझता है कि उसकी दुआओं की कबूलियत का ये वक्त है, तो अपने बच्चों को बड़े ही नरम गुदाज उसके अंदर बड़ी मदहोश गहरी नींद देखा। अचानक आप उठती है और आप सबसे पहले बच्चों के चेहरों को ढूंढती है, जो छोटे से पहले उससे बच्चों को देखते, लेकिन जो नजर आता है वो ढूंढ रहा है, वो ख्वाब है। क़यामत का मतलब होता है रस्म में चेहरे, खून में तर मासूम सूरतें, आँखों से चूर बदन, टूटा हुआ मलबा, गिरती हुई दीवारें, सब हवा में कांपता वजूद। दिल चीखना चाहता है लेकिन चीख हलक में फंस जाती है। हाथ कांप रहे हैं, उंगलियां जो है बच्चों को छूना चाहती हैं, ये यकीन करने के लिए कि बच्चे जिंदा भी हैं या अल्लाह के पास है। वो इससे भी खौफजदा है कहीं ये मेरा लफ्ज आखिरी ना हो। उसके जिसमें दर्द है, सांस भारी, लेकिन सबसे बढ़कर उसे एक फिक्र है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्या हो गए।
اچانک جب اس کی پوری آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بچے سلامت ہیں، ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، ویسے ہی گہری میں سوئے ہوئے ہیں، ویسے ہی چہرے پر مسکراہٹ، امن ہے، گھر کی چھتیں بھی سلامت ہیں، مطلب لائٹ بھی جل رہی ہے، سارا منظر وہی ہے، لیکن اس کا دل پھر بھی کانپ رہا ہے۔ کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ برا خواب اس پہ چھا ہو گیا ہے، اس سے پیوست کیوں ہو گیا اس کے اندر؟ ذرا ہوش آتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ خواب تھا، اسے بلانے کی کوشش کرتا ہے اس خواب کو، لیکن وہ خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، باشعور بچوں، آپ میری طرف متوجہ ہو، میں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں، اپنی عمر کے لوگوں سے خطاب کرنے نہیں آیا۔ خدا خدا رہے یار چمن میری امیدوں کا، بال یہی تھا کہ بھلا بھولا رہے یار چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میرے پالے۔ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، سوال میں نے آپ سے کیا ہے، یہ خواب میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن آپ کے لیے تو یہ خواب ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ حقیقت بھی ہے۔ کشمیر میں یہ حقیقت ہے۔ میرا خود تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے، میرے خاندان کے 80-90 افراد ابھی مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ابھی یہاں اس اسٹیج سے کہا گیا کہ قائد نے فرمایا کہ کشمیر ہماری شہر ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تقریباً 80 سال ہونے کو ہے، ہماری شہر کا بھی دشمن کے ہاتھ ہے۔ کیا اس سے کوئی دانش کا کہے کہ بلندی کا معاملہ ہے؟ یہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ 1947 میں اللہ تعالیٰ نے اقبال کے خواب کو حقیقت بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان کی مبارک شب کو یہ پاکستان کی موجودہ ریاست ہے۔ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہوا کیا یہاں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ ماشاء اللہ، ایسا نظام اس میں آپ چل رہے ہیں کہ آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ رہے ہیں، قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہر ہے۔ ذرا سوچیے آپ، میں آپ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، ہم لوگوں نے 1948 میں ہجرت کی کشمیر سے۔ میرے بڑوں نے مجھے یہ کہا کہ 49 آدمی کا قافلہ چلا تھا کشمیر سے، اور جب پاکستان پہنچے تو 29 آدمی باقی تھے۔ ایک خاتون کے ہاتھ سے اس کا بچہ چھین کے، پہلا بچہ، ایک ہی بچہ تھا اس کا، 11 ماہ کا بچہ، چھین کے اس کے سامنے نیزے میں پرو دیا گیا۔ اس عورت نے اس کا خون الٹا چھپا کے رکھ دیا، کئی سال تک اس کے پاس رہا۔ میں نے اس خاتون کو کبھی ہنستے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھ کے مطلب نہ جانے خدا تعالیٰ سے کیا مناجات کر رہی ہے۔ کبھی کبھار یہ بینڈ باجا بارات کی فرنٹ سے گزر رہا ہوتا تو وہ بڑے دکھ سے کہتی کہ آج میرا بیٹا اسد اللہ نے زندہ ہوتا تو آج میں اس کی شادی کرتے، تو پھر اس پہ دکھ اور کرب کا پتہ چلتا۔ میرے عزیزوں، میری ماں تھی، میرے لیے پاکستان کی قیمت کی۔ ہمیں پتا ہے کہ آزادی کس چیز کا نام ہے اور وطن کس چیز کا نام ہے۔ ایک اور مثال دے کے میں آج رکھتا ہوں۔ میں انجینئر خانہ کعبہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے 10 سال 7 مہینے کام کرنے کا موقع دیا۔ ہر 4 مہینے کے بعد مجھے چھٹی ملتی تھی، میں پاکستان آتا تھا۔ تو جب میں واپس آ جاتا تھا تو وہاں میرے کلیگ فلسطین کے دوسرے جو انجینئرس تھے وہاں ہوتے تھے۔
تو میں ان سے کہتا تھا کہ میں جب بھی جاتا ہوں آتا ہوں کہیں جاتے یہی رہتے ہیں. وہ کہتے کہاں جائیں, ملک ہی نہیں ہے, وطن ہی نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے وہاں خانہ کعبہ میں پاکستان کی قدر ہے. مجھے وہاں پتہ چلا کہ وطن کتنا عظیم ہوتا ہے. بچوں آج میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں. کشمیر حریت پسند سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے جو ان کا نام نہیں جانتا, جنہوں نے اپنی ساری عمر کشمیر کی حریت کی فکر کی. میں نے کس طریقے سے سعودی عرب کے مہمہ اوقاف سے جو وہ تشریف لائے. مجھے 1 مہینہ 4 دن کی خدمت کا موقع ملا, تشریف کرنے کا موقع ملا. میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. ایک بات میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, حکومت ہند نے صرف 2 صفحے کا پاسپورٹ دیا تھا تاکہ کہیں اور نہیں. تو مجھے کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کہا کہ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں پہلے پاکستان جاتا پھر یہاں آتا. میں چاہتا تھا کہ پہلے پاکستان جا کے پاک ہو کے مطہر ہو کے یہاں آتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں یہ نعرے لگائے, اپنے ساتھ کشمیری نوجوانوں کے نعرے لگائے کہ ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا ہے. آج بڑو مٹی کہہ رہے پاکستانی پشچم میں دفن کیا گیا انہیں, ہندوؤں نے ان کا جہاز پڑھنے دیا گیا. ایک دکھ بڑی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت دیر کے بعد اس کو خاصا خوشی کرنا ہے. یہ بھی کشمیری ہے, قوم متحدہ کے پلیٹ فارم پہ شناختی بھی کی, خوب اپنا ہے, جتنے اختیارات میں استعمال کیے انہوں نے. لیکن میرے بچوں کو کبھی کبھار جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمارے استاد پڑھاتے ہیں کہ ایک بچی کی فریاد میں محمد قاسم چلا آیا. اس کو نہ تو کوئی قوم متحدہ تھی, نہ ویزا تھا, نہ پاسپورٹ تھا. میں نہیں سمجھتا, میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ سے کہنے لگا, میں نہیں سمجھتا کہ آئینی کچھ گاڑیاں اور آئینی چیزیں جو ہیں اس سے کشمیر لے سکیں گے. کہ آپ اس بات سے دکھ کہیں نہیں. میں اکثر عالمی انٹرنیشنل میڈیا پہ جاتا ہوں, ادھر میرا خاص طور پہ جانا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ قصر سفید کے فرعون ایک ڈرم پہلے دور اسلام کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کشمیر کے معاملے میں ساتھی کرنے کے لیے تیار ہوں. میری بات کی اس دن میں نے کہا تھا کہ آج میرا کشمیر لوٹ کے آج کشمیر گیا ہے, پہلے بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. اس کے بعد ہمارے ملک کے میری سب سے بڑی جماعت پاکستان میں میری جماعت ہے, اس لیے میں جو بات کروں گا اسی کانٹیکسٹ میں آپ سے کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے سربراہ اور ہمارے فوج کے چیف دونوں اکٹھے گئے. یہ کبھی ایسا ہوا نہیں تاریخ ہے, الگ الگ جاتے ہیں, الگ الگ وقت میں جاتے ہیں. اور ہمارے سابقہ چیف کو پینٹاگون کی طرف سے 18 میں سلوٹ کیا گیا. شرف صاحب بہت خدمت کی تھی, کچھ نہیں کیا. میں آپ سے اشارت باتیں کر رہا ہوں, میں صرف دیکھ رہا ہوں خاص آپ کی طرف کہ میری باتوں میں میری باتوں کا ذکر ضرور کریں گے. کیا ہے سننا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں, میں نے دکھ کو کر کر اس کا ذکر کیا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی جواب, کوئی نہ کوئی مرد آپ کی طرف سے ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بعد میں ہمارے سربراہ جب تشریف لائے پاکستان کے اندر تو انہوں نے ان کو بڑی بہت بڑا جلسہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں شاید میں تم سے اولمپک جیتا ہے. ہمارے فوجی سربراہ کہہ دیا ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں مجھ سے جلدی سے آگے نکلتا ہوں. ہم نہیں لڑ سکتے کشمیر میں,
لیکن کشمیریوں نے خیال کیا یہ یاد رکھیے کشمیریوں نے وردی تو نہیں پہنی لیکن بوٹ ضرور پہنے. وہ بوٹ تبھی اتریں گے جب پاکستان کشمیر کا جو کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بن جائے گا انشاءاللہ. میرے عزیزوں اپنے مقدمہ پیش کرنا کس کے پاس ہم مقدمہ پیش کرتے ہیں؟ اگر ہمیں یہ علم ہو وہ جو سیاسی کرانے آیا تھا اور ہمارے سربراہان لوگ گئے تھے وہاں پہ ٹھیک 3 مہینے کے بعد 370 پر وہ ختم کر دیا گیا ہندوستان کے آئین کا 370 کلاس جس کے تحت کشمیریوں کی بتانا تھی وہ ختم کر دی گئی اور ہمیں حکم دے دیا نہیں کوئی اقدار نہیں کرے کوئی بارڈر نہیں جائے. میں خود اس کا مقدمہ لڑوں گا میں خود اس کا وکیل ہوں. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں سارے شہر میں پیر رکھے اس طرح. میرے عزیز بچوں یہ دن آئیں گے ایسے ہی دن آئیں گے. میں اس حق میں نہیں ہوں. میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری امتیں جو ہیں میری امت میں اس طرح کرنا پڑے گی اس طرح کے کھانے میں اس حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو صحابہ نے بڑے متعجب بڑے متفکر انداز میں پوچھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ نہیں تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے. وسائل میں کم ہوں گے وسائل میں بہت زیادہ ہوں گے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تھے ڈاکٹر سمیع اللہ ملک دانشور کشمیری رہنما جو آپ کے سامنے بہت مدلل اور درد کرنے انداز میں کشمیر کے مقدمے کو رکھ رہے تھے اور آپ کی طرف کچھ سوالات نوجوان جو ہمارے بیٹھے ہیں ان کی طرف کچھ سوالات کچھ خواب کچھ خیالات آپ نے پیش کیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ تک وہ پیغام جو یہ لے کر آئی یہاں پر وہ آپ تک پہنچا ہوگا. اسی دوران جناب رانا محمد قاسم نور جو چیئرمین پارلیمانی سیکریٹری برائے کشمیر ہیں وہ تشریف لائے. سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی خطاب کی دعوت کو دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیے اور کشمیر کا مقدمہ نسل نو کی زبانی کے حوالے سے. Honorable Special Secretary سید اسد گیلانی صاحب, محترمہ ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحب, پریزیڈنٹ اکیڈمی آف لیٹرز, ملک سمیع اللہ صاحب, ڈاکٹر کاشف عرفان صاحب, ladies and gentlemen, the vibrant youth of پاکستان, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ اور ہم سب لوگ جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ کشمیریز اور کشمیر کے ساتھ سولیڈیریٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, میں یہ گزارش کرتا چل رہا ہوں کہ کشمیر ایک نوبل کاز ہے, کشمیر ایک نیشنل کاز ہے, کشمیر ہمارے ایمان کا ہمارے وجود کا حصہ ہے, یہ شہداء کا ورثہ ہے. دنیا میں دو جگہیں ایسی ہیں جن میں سملیرٹی پائی جاتی ہے. غزنس کو دیکھ لیں فلسطین کاز کے حوالے سے, قربانیاں دے کے چلے آ رہے ہیں, بچے بوڑھے بزرگ. کسی نے پوچھا فلسطینی بچوں سے کہ بچوں بڑے ہو کے کیا بنو گے, واٹ از یور ایمبیشن؟ بچوں نے کہا جہاں پہ بچے بڑے ہوتے ہیں. یہ تسلسل ہے قربانیوں کا, فریڈم موومنٹس کا, اور سملیرٹی یہ دیکھیں کہ وہاں بھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, باہر سے جوز کو
کہا کہ وہاں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں, بستیاں بن رہی ہیں, میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے, دیش نکالا دیا جا رہا ہے, مائگریشن ہو رہی ہیں, کلنگز ہو رہی ہیں, ایٹروسٹیز کی ہر فلنگ ہے. سملرلی انڈین انڈیجلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر 1948 سے لے کے جب 47 میں اللہ نے ہمیں پاکستان دیا, 1948 میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے سردار صاحب, جموں میسیکر سے لے کے آج تک انڈین, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فریڈم موومنٹس ہوا کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوا کرتی. اور پھر پاکستان always supported Kashmir issue wholeheartedly, unwavering ہم نے سپورٹ دیا ہے اس کاز کو. پاکستان never been shy on this issue. Diplomatically, politically, morally اور religiously پاکستان always support کشمیر. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو اس میں شہداء کا ورثہ ہے. پاکستان کا انکمپلیٹ ایجنڈا ہے, انفنشڈ ایجنڈا ہے. پاکستان اس وقت تک پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا. You know, پاکستان میں K stands for کشمیر. جب کشمیر ہی نہیں ہوگا تو پاکستان تو نامکمل ہوئے گا. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اخلاص نے, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے نامکا روزگار یہ تصاویر لگی ہوئی ہیں, یہ ایسٹ ہے, نیشنل ایسٹ ہے, انہوں نے پاکستان کو دیا ہے. آج جو 78 سال ہو گئے ہیں ہم جہاں کا سفر طے کر کے آئے ہیں تو یہ قربانیوں پہ بیس سفر ہے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن اپنی وائبرنٹ یوتھ کے ساتھ ہے اور وہ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے, آپ لوگ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے, آپ کو بتانا چاہیے what is the کشمیر راج, what is کشمیر. ہم اس میں ریسنٹلی گیلانی صاحب ہم نے چیئرمین ایجنسی اور ساروں کو بلایا اور انہیں یہ ڈائریکشن دی کہ پوری پاکستان کی پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں کشمیریات کا سبجیکٹ ہونا چاہیے, ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے, کشمیر اسٹڈی سرکل ہونے چاہیے, سینٹر آف ایکسیلنس ہونے چاہیے, کشمیر میں R&D ہونی چاہیے. اور پھر ہم نیکسٹ لیول پہ کالجز اور اسکولز میں کریکولم میں کشمیر کا سبجیکٹ ڈال دیں تاکہ اویئرنیس ہو, اویکننگ ہو, پتہ چلے, آگاہی ہو. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر is never been integral part of India. Kashmir is not the bilateral issue. Kashmir is not the regional issue. Kashmir is international dispute, international issue. یہ under the United Nations Security Council's resolutions. اور آج آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے پوری ورلڈ کا کرۂ ارض پہ ہائی ملٹرائز زون کوئی ہے تو انڈین ایلیٹری آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے, جہاں پہ 10 لاکھ کے قریب آرم فورسز ہیں, پیراملٹری فورسز ہیں, قصبوں میں, دیہاتوں میں, محلوں میں, گھروں میں, کالونیز میں, سڑکوں پر, چپے چپے پہ وہاں پہ انڈین آرمی کا تسلط ہے جا رہا. Don't compare Indian illegally occupied Jammu and Kashmir with this
और एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे कोई जबर जुल्म, यहाँ कोई रेप्स नहीं हो रहे, कस्टोडियल किलिंग्स नहीं हो रही, यूथ को नहीं मारा जा रहा, यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस से, प्रोफेशनल कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से हमारे कश्मीरी नौजवानों को एक्सपेल किया जाए, उनको महरूम किया जा रहा है, डिप्राइव किया जा रहा है कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन हासिल न कर सके। फिर वहाँ पे इंटरनेट बंद है, वहाँ पे कर्फ्यू है, वहाँ पे ड्रैकोनियन लॉज है, बिल्डोजिंग ऑफ द हाउसेज है, कस्टोडियल किलिंग्स है, वहाँ की आर्म फोर्सेस को पुलिस के इख्तियार दे दिए। रिसेंटली श्रीनगर में मिस्टर प्रेसिडेंट आपको इल्म में होगा कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद कर दिए कि कश्मीरी बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन ना हासिल कर सकें। क्या तो बंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे हैं, वर्स्ट ह्यूमन राइट्स की कंडीशन है, वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की दुनिया में, और बेहिसी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की, यूनाइटेड नेशंस के इदारों की। दे आर नॉट पेइंग एनी प्रॉपर हीड टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। याद रखें, साउथ एशिया में, इस रीजन में उस वक्त तक पीस प्रिवेल नहीं हो सकता जब तक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होगा। और फिर पाकिस्तान में मेरे नुक्ता निगाह से 3 दफा जन्म लिए, 75 साल में 3 दफा। फर्स्ट टाइम वी सल्यूट टू मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म, जिन्होंने डायलॉग से, डेमोक्रेटिक वे से एक मुस्लिम रियासत का वजूद अमल में लाया। ये दुनिया की तारीखों में नहीं होता, पढ़ लीजिएगा, कौमों की तारीखों में नहीं होता, इस तरह मुल्क नहीं बनते जो मोहम्मद अली जिन्ना ने राम इकबाल का ख्वाब पूरा किया। एक जन्म वो था। दूसरा जन्म हम समझते हैं कि जब हम एटमी कुव्वत बने, बावकार तरीके से जिंदा रहने का हक मिला पाकिस्तानी कौम को, तो वो पाकिस्तानी कौम का दूसरा जन्म है। और अब तीसरा जन्म सिपहसालार आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमारी आर्म फोर्सेस ने एक्सेप्शनल ब्रेवरी का मुजाहरा किया। एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर की क़यादत में हमारे शहीदों ने आसमानों पर अपनी सुपरमेसी बरकरार रखी और 10 मई को नए पाकिस्तान में जन्म लिया और इंडिया को शिकस्त पाश हुई। 10 मई के बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, कम्युनिकेशन फ्रंट हो और डिफेंस डिप्लोमेसी हो। पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया। आज पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है, पाकिस्तान का तशख्खुस बढ़ा है। ग्रीन पासपोर्ट जो जिल्लत की निशानी हुआ करता था, आज इज्जत की निशानी बन गए ओवरसीज। अब हमें दुनिया के जिंदा कौमों में, सिविलाइज्ड नेशंस में हमारा शुमार होना शुरू हो गया है। आप ये देखें कि 10 मई के बाद कितने हेड ऑफ स्टेट, कितने प्राइम मिनिस्टर, कितने फॉरेन मिनिस्टर, कितने फॉरेन कॉन्टिजेंट, कितने डेलीगेशन यहाँ पे पाकिस्तान आ रहे हैं। सबका रजीम में तो नहीं था। तो ये हमारे सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप की मैच्योरिटी है, जिसकी वजह से हमने ये मकाम हासिल किया और हम ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से और ग्लोबल लीडरशिप से आफ्टर द 10th of May जब सीज फायर हुआ तो ग्लोबल लीडरशिप ने बबांगे दोहल ये कहा कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट विल बी रिजॉल्व्ड according to the aspirations of the Kashmiris
थ्रू थर्ड कंट्री मीडिएशन। तो हम उनसे भी मुतालबा करते हैं कि उस वादे की पासदारी करें और कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें। और जो जबराना जालिमाना तसल्लुक कायम किया हुआ है इंडिया ने और हिंदुत्व ने जीना अजीरन किया हुआ है हमारे कश्मीरीज का, उनसे उनको निजात दिलवाएं। एक दफ़ा फिर मैं ये गुजारिश करूँ, पाकिस्तान कल भी कश्मीरियों के साथ ठहरा था स्टैंड में, आज भी कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान ठहरा है और आने वाले वक्तों में भी हम गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक बंदा रह गया। और अब इस तकरीब के आखिर में तकरीब के सदर साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार मसूद खान साहब से मुल्तमस हूँ जो तशरीफ़ लाए और इस खूबसूरत एवार से खिताब करें। जनाब सरदार मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम कासिम नून साहब चेयरमैन कश्मीर कमेटी, जनाब असद रहमान गिलानी साहब और आज की मेज़बान डॉक्टर नजीबा आरिफ और काशिफ इरफान साहब जो निज़ामत फरमा रहे थे, और बिलखुसूस सामने बैठे हुए उलमा और शोरा जो पहली सफ में मौजूद हैं और तलबा और मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब का एहतमाम तलबा और तालिबात के लिए किया गया है। और अगर मैं आपकी उम्र का अंदाज़ा करूँ तो मेरा ख्याल है कि आप 18 से 22 साल तक होंगे, कुछ शायद 23 साल के भी हों, लेकिन ज़्यादातर आपके चेहरे पर यही उम्र लिखी हुई है। और बहुत से तलबा जो अक्सरियत तलबा की थी वो बहुत गौर से कश्मीर के बारे में बातचीत सुन रहे थे, लेकिन कुछ बच्चियों को मैंने देखे कि वो शौक़ और शक में और एक दूसरे के साथ भी मुकालमा इन्होंने जारी रखा। एक ये 2 बच्चे हैं जो यहाँ एक दूसरे से बात कर रही हैं, एक वो बच्चियों का गिरोह था और उसके बाद कुछ भी बहस वक्त की थी। लड़के आमतौर पर खामोश है सिवाय 2-3 लड़कों के। अच्छा, दूसरे लिए मैं आपको बता दूं कि जब मैं कह रहा था तकरीब आपके लिए है, इसका मतलब ये है कि आपकी कश्मीर की खानगी के लिए दिस इज टू प्रमोट कश्मीर लिटरेसी अमंग्स द यूथ्स। क्योंकि जैसा कि राना कासिम साहब ने जामे तकरीब में कहा, मुझसे पहले समीउल्लाह मलिक साहब ने जिस माफ़ी जगह में आपका नाम मैंने भूल गया था, समीउल्लाह मलिक साहब जो हैं कश्मीरी मुहक़्क़िक़ भी हैं और अदीब भी हैं, कालमनगार भी हैं, उन्होंने तफसील से आपको पूरे का पूरा आईना दिखाया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। तो ये जो है उसके अल्फाज नहीं कुछ कश्मीर में हो रहा है जिस तरीके से उन्होंने उसकी नक्शाबंदी, और ये अलमिया जो है तारीख के बड़े अलमियों में लिखा जाएगा। अगर कल कश्मीर का मसला हल भी हो जाता है तो जो हज़ारों लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको तारीख के सफ़ात से नहीं मिटाया जा सकता, या उनके ज़ख्मों को अहले जम्मू कश्मीर के अहले मखूज़ा जम्मू कश्मीर के ज़ख्मों को मुकम्मल नहीं किया जा सकता। ये ज़हन में रखिएगा। नौजवानों, आपके लिए एक तो अच्छी खबर है और दूसरी जब मैं सुनाऊंगा तो पता नहीं आपसे अच्छी खबर सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आपका मुल्क है, इस वजह से कि आपकी आबादी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 64%, जिसका मतलब अगर पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी है तो 14-15 करोड़ तो आप लोग हैं। आपकी उम्र 30 साल से नीचे और उसमें तलबा और तालिबात की भी अब तादाद बहुत बढ़ती चली जा रही है। जो दूसरी खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि हम छोटे हैं, ये सब बड़ों के काम है, मसला कश्मीर हल करना या उसके बाद हम जो मुल्क की मईशत चलाना। तो
میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد یہ ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ہے، تو اس لیے ابھی سے تیاری کر لیں۔ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو نجیب عارف صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمیشہ بہت اعلیٰ سطح کی اور اعلیٰ کوالٹی کی آپ سن رہے تھے جناب سردار مسعود خان صاحب کا، جس میں امید بھی تھی، حوصلہ بھی تھا، اور اس بات کا ادراک بھی تھا کہ پاکستان اپنے حصے کا کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر آزاد ہوگا، پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ۔ اب اس تقریب کے آخر میں اکادمی ادبیات کی جانب سے جن طلباء اور طالبات نے اس تقریب میں حصہ لیا ان کے لیے کچھ تحائف ہیں، کتب کے تحائف۔ میں سردار صاحب سے ملتمس تمام مہمان